السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم۔ محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستو، یہ ہمارا سیرت النبی کا 15واں جمعہ ہے۔ پچھلے جمعہ کو ہم نے سنا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے غلام عامر ابن فہیرہ اور ایک گائیڈ، ایک رہبر، راستہ بتانے والا، جس کو ان لوگوں نے پہلے سے کرائے پہ رکھا تھا، اس کا نام تھا عبداللہ ابن اریقط۔ یہ چاروں لوگوں کی جماعت غار ثور سے مدینہ کی طرف روانہ ہو گئی۔ سراقہ ابن مالک گئے، ان کو اللہ کے نبی نے بشارت دی۔ تو یہ واقعہ ہم نے سنے، اور پھر وہ سراقہ کو جو بشارت دی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، وہ اللہ کے نبی کی جو بشارت ہے ان کو حاصل بھی ہو گئی، اور کسریٰ کے کنگن ان کے ہاتھوں میں تھے۔ اچھا، اس میں ایک بات یاد رکھو، بہت سارے جو ہے نا ایکسٹرا ہوشیار جو رہتے نا، بہت سارے، ان کو ہمارے مہاراشٹرا کی زبان میں دیڑھ شانہ جس کو بولتے تھے، تو وہ ایسے بہت سے دیڑھ شانے بھی رہتے کہ اپن نے وہ سراقہ ابن مالک کا واقعہ جب بیان کیے کہ بھائی ان کے ہاتھوں میں کنگن دیے گئے تھے، تو وہ بعد میں ملاقات کر کے پوچھتے، بولے یار سونے چاندی کے سونے کے زیور استعمال کرنا تو مرد کے لیے حرام ہے، پھر انہوں نے اس کو کیسا قبول کیے؟ جو کسریٰ کے کنگن تھے حضرت سراقہ ابن مالک کو دیے گئے، تو وہ بے وقوفوں کو اتنی عقل نہیں ہے، ان کو اتنا سمجھتا نہیں۔ ارے بابا، حضرت سراقہ ابن مالک نے وہ کنگن جو ہے اپنے ہاتھ میں لیے، اس کو پہنے نہیں اپنے ہاتھ میں، اس کو کائے میں لیے؟ اپنی ملکیت میں لیے، اس کو اپنی ملکیت میں لیے ہوں گے، بعد میں بازار میں لے جا کے بیچے ہوں گے، گھر کو رکھے ہوں گے، نہیں تو ان کے گھر کی اپنی جو مستورات ہوں گی ان کے واسطے اس کے زیور بنائے ہوں گے، کچھ بھی کیے ہوں گے، لیکن وہ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کسریٰ کے کنگن لیے تو انہوں نے بھی اپنے ہاتھ میں اس کو کیا کیے ہوں گے؟ پہنے ہوں گے۔ ہوشیار رہتے ایسے، اور میرے ساتھ ہوا ہے واقعہ ایسا۔ میں چلے کی جماعت لے کے چل رہا تھا ایک علاقے کے اندر، تو میں وہ واقعہ سنا رہا تھا۔ فضائل اعمال میں ہے نا، حکایت صحابہ میں حضرت ابو ہریرہ کا ایک واقعہ ہے۔ بھوک کی شدت کی وجہ سے مسجد کے ممبر اور محراب کے بیچ میں جو پڑے رہا کرتے تھے، تو ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ جو ہے وہ کتان کے کپڑے سے ناک صاف کر رہے تھے۔ تو کسی نے کہا کہ ابو ہریرہ کا بھی کیا کہنا ہے کہ کتان کے کپڑے سے وہ کیا صاف کر رہے ہیں؟ ناک صاف کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ اپنے شاگردوں کو بتایا کرتے تھے، بولے دیکھو آج میں کتان کے کپڑے سے ناک صاف کر رہا ہوں، وہ سب کو نظر آ رہا ہے، لیکن تم نے وہ منظر نہیں دیکھے جب بھوک کی شدت کی وجہ سے
میں اللہ کے نبی کے ممبر اور مصلی کے بیچ میں پڑا رہتا تھا تو لوگ یہ کہتے تھے ان کو مرگی کا دورہ پڑا ہے، مرگی کا دورہ پڑا ہے۔ ہمارے یہاں پہ جس کو فیٹ کیا بولتے وہ فیٹ کے جھٹکے جس کو بولتے ہیں، اس کو اردو میں مرگی کہتے ہیں۔ بولے اس کی وجہ سے یہ بے ہوش ہوا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں وہ مرگی کے جھٹکے نہیں رہتے تھے بلکہ کائی کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے 3 دن تک کھانے کو نہیں ملتا تھا۔ تو وہ زمانہ لوگوں کو نہیں پتا ہے، لیکن لوگوں کو آج کون سا زمانہ نظر آ رہا ہے؟ کتان کے کپڑے سے ناک صاف کر رہے۔ تو میں نے اس میں تھوڑا سا وضاحت کرا بھئی کتان کس کو کہتے ہیں۔ چلو میں آپ لوگوں سے بھی پوچھتا، ہمارے یہ مجمع میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کتان کا کپڑا دیکھے ہوا ہے؟ کتان کا جو کپڑا ہے دلہنوں کو ساڑی وغیرہ کے لیے لے کر آتے ہیں، کتان کی ساڑی بول کے مشہور ہے۔ اس کے علاوہ یہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کو معلوم بھی نہیں ہوگا کتان کس کو کہتے ہیں۔ کتان، اب کتان الگ ہے اور کاٹن الگ ہے، یہ بھی سمجھو، نہیں تو جو کاٹن کا کپڑا رہتا اس کو ہم کائے کا کپڑا سمجھیں گے، کتان اس کو نہیں بولتے۔ کتان جو ہے میرے نانا نے مجھے بتائے تھے، میں نے پوچھا تھا، میں بولا ابا یہ کتان جو ہے کتاب میں آتا ہے کاٹن ہے کیا، ڈبل گھوڑا جو ملتا تو؟ ارے نہیں بولے وہ ڈبل گھوڑے والا کاٹن نہیں ہے، یہ کتان الگ ہوتا ہے۔ ابھی جو کپڑے کے کاروباری ویوپاری ہے ان کو پتا ہوگا۔ تو میرے نانا نے مجھے بتائے تھے، بولے کتان جو ہوتا ہے وہ جو اوریجنل کتان آتا تھا پہلے زمانے میں، اس میں ایک دھاگا چاندی کا ہوتا تھا اور ایک ریشم کا ہوتا تھا، یعنی تانا جو ہے چاندی کا ہوتا تھا اور بانا ریشم کا ہوتا تھا۔ تو ریشم اور چاندی دونوں کو ملا کے، اور جو اور زیادہ مہنگا آتا تھا اس میں ایک دھاگا سونے کا ہوتا تھا اور دوسرا دھاگا جو ہے وہ ریشم کا ہوتا تھا۔ اس کو کائے کا کپڑا کہتے تھے؟ کتان کا کپڑا۔ تو میں نے بولا کہ کتان کا کپڑا ایسا ہوتا تھا، اللہ نے صحابہ اکرام کے قدموں میں ایسی دنیا ڈال دیا کہ ایک زمانہ تو وہ تھا کہ فاقے کی وجہ سے مسجد کے ممبر اور محراب میں پڑے رہتے تھے، لیکن ایک زمانہ وہ آیا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے تھے کہ کتان کے کپڑے سے کیا صاف کر رہے ہیں؟ ناک صاف کر رہے ہیں۔ بیان ہو گیا، سب کچھ ہو گیا۔ اب آیا ایک ہوشیار، جو میں بولا نا ایکسٹرا ہوشیار رہتے، جن کو اپنے یہاں پہ اپن دیڑھ شانہ بولتے۔ آیا اب ایک میرے پاس میں، بولے یار ایسا کیسے ہو سکتا ہے، صحابہ کی شان کے خلاف ہے، سونا تو استعمال ہی نہیں کر سکتے بولے شریعت کے اندر۔ ارے میں نے کہا اللہ کے بندے، وہ پہننے کے لیے ہے، مرد کے لیے جو اللہ نے ریشم کو حرام کیا ہے وہ کائے کے لیے کیا ہے بھائی؟ پہننے کے لیے۔ انہوں نے اس کا جبہ سلا کے پہنے نہیں تھے اس کو، بلکہ کیا کیے تھے اس سے؟ ناک صاف، مطلب انہوں نے اس کی حقارت بتائی۔ آدمی کون سے کپڑے سے ناک صاف کرتا؟ اچھے کپڑے سے کرتا؟ کبھی کسی کو دیکھے کسی نے جو ہے 1000-1500 روپے میٹر کا ایک اچھا کپڑا پہنا ہوا ہے اور یوں اپنا لے کے ہاتھ میں جو ہے اس نے اپنے کرتے کا جو یہ ہے اس سے کبھی ناک صاف کیا؟ یا آستین سے بھاری کپڑے پہنے ہوئے ہے، شیروانی ہے 1000-1500 کی یا 5-10 ہزار کی، اور ناک آتے کہ اس نے پھر بول کے ایسا کھینچ لیا ناک پہ؟ کبھی دیکھے کیا ایسا ناک صاف کرتے ہیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے اتنے مہنگے کپڑے سے جو ناک صاف کیے، دنیا کی حقارت بتانے کے لیے۔ کیا بتانے کے لیے؟ کہ صحابہ کے نزدیک دنیا اتنی ذلیل تھی، وہ دنیا کو اتنا گرا ہوا سمجھتے تھے کہ جو کتان کا کپڑا لوگ اپنے دولہے اور دلہنوں کو پہناتے ہیں، اس سے صحابہ کیا صاف کیا کرتے تھے؟ ناک صاف۔ تو اس کو اتنا سمجھ میں نہیں آ رہا، آ گیا ہوشیار اٹھ کے میرے پاس میں۔ خیر، تو پچھلے جمعہ کو ہم نے جو بتائے تھے، حضرت سراقہ ابن مالک کو حضرت عمر نے جو ہے وہ کسریٰ کے کنگن دیے۔ تو کسریٰ کے کنگن ان کو دینے کے بعد میں حضرت سراقہ ابن مالک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے اللہ مجھے معاف کرے، جو نظر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں جو دیکھ رہی تھی، ہماری آنکھیں وہ نہیں دیکھ رہی تھی۔ تو یہاں تک ہم نے پچھلے جمعہ کو سنے۔ اب اس کے بعد یہ قافلہ جو ہے آگے بڑھتا گیا، اور آگے بڑھتے بڑھتے میں نے پچھلے جمعہ یہ بھی بتایا تھا کہ وہ راستے کیسے ہوں گے، پہاڑ کیسے ہوں گے، اور کس کس طریقے سے انہوں نے سفر کیے ہوں گے،
کیونکہ آج کے زمانے میں وہ راستوں سے سفر کرنا مشکل ہے، وہ زمانے کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اب ادھر مدینہ والے، مدینہ کے جو لوگ تھے وہ روزانہ مدینہ سے باہر قباء تک آتے تھے اور قباء کے پاس میں آ کے بیٹھتے تھے فجر کے بعد سے لے کر تو سورج جو ہے وہ تھوڑا سا زوال تک آنے تک، جب سورج ذرا اونچا ہو جاتا اس کی گرمی پھیل جاتی، اس کے بعد وہ سارے لوگ گھروں پہ واپس جاتے تھے، اور وہ سارے لوگ صرف اس لیے آ کر بیٹھتے تھے کہ ان کو یہ بات پتہ چل گئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ مکے سے روانہ ہو چکے ہیں۔ تو مدینہ والے یہ سوچا کرتے تھے کہ شاید آج اللہ کے نبی پہنچ جائے، شاید آج اللہ کے نبی پہنچ جائے۔ اس انتظار کے اندر مدینہ کے جو لوگ ہیں وہ قباء کے پاس میں آ کے بیٹھا کرتے تھے۔ اب ایک دن جس دن، اچھا یہ تاریخ بھی یاد رکھو، مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی نے تاریخ اسلام میں لکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 ربیع الاول کو مکۃ المکرمہ سے روانہ ہوئے، اور یہ نبوت کا 14واں سال تھا، یعنی 13 سال اللہ کے نبی نے مکے میں محنت کی ہے۔ 14واں سال جو شروع ہوا تھا اس سال میں اللہ کے نبی نے مکہ سے مدینے کی طرف کیا فرمائی بھائی؟ ہجرت فرمائی۔ 1 ربیع الاول کو اللہ کے نبی مکہ سے نکلے اور 12 ربیع الاول کو آپ پہنچے تھے مدینہ، وہ ابھی آگے آئے گا۔ تو کیونکہ اللہ کے نبی پہلے تو قباء میں قیام آپ نے فرمائے، وہ میں بتا رہا ہوں آگے۔ اب صحابہ مدینہ کے جو انصار تھے روزانہ آتے، وہ چلے گئے اپنے گھر پہ۔ اللہ کے نبی 9 دن کا سفر کر کے، 9 دن کا مسلسل سفر کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 تاریخ کو قباء میں پہنچے۔ تو جو پہاڑیاں تھیں وہ پہاڑیوں سے لوگوں نے قافلہ دیکھے کہ مکہ سے ایک چھوٹی سی جماعت آ رہی ہے، تو یہودی اپنے گھر کی چھت کے اوپر کھڑا ہوا تھا، اس نے مکے والوں کو آواز دی، یا معشر العرب، جس مہمان کا تم انتظار کر رہے تھے وہ آ رہے ہیں۔ جیسے ہی مکے والوں نے سنا، مدینے والوں نے سنا، وہ سارے لوگ اپنے اپنے گھروں سے جو ہے باہر نکل کے آئے اللہ کے نبی کا جو ہے استقبال کرنے کے لیے۔ جو مدینے کی معصوم چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں وہ اللہ کے نبی کی شان میں ترانہ پڑھنے لگی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع۔ یہ عربی کے اندر وہ جو ہے دف بجا کر اللہ کے نبی کا استقبال کر رہی تھی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پہاڑیوں سے جب اترنے لگے تو قباء کے اندر ایک صحابہ کی، مدینے والے سارے صحابہ وہاں پہ، اور اللہ کے نبی کے مدینہ پہنچنے سے پہلے بھی مکہ کی ایک بہت بڑی مسلمانوں کی تعداد وہ مدینہ پہنچ چکی تھی۔ آپ نے ہجرت کا جو ہے اعلان جو فرما دیا تھا۔ مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مختصر سی جو جماعت مہاجرین کی تھی وہ اور انصار مدینہ اللہ کے نبی کے راستے میں اپنی آنکھیں بچھائے بیٹھے ہوئے تھے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قافلہ ہے وہ قباء کے قریب جب پہنچا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر اللہ کے نبی کے سر کے اوپر ایسے کی، چادر جو ہے وہ ایسے کی سائے کے لیے۔ اور کیوں ایسی چادر کی؟ اس لیے کہ جب اللہ کے نبی مدینہ میں پہنچے تو مدینے والوں کو یہ پتہ چل سکے کہ یہ چاروں لوگوں میں سے اللہ کے نبی کون سے ہے۔ کیا پتہ چل سکے بھائی؟ اللہ کے نبی کون سے ہے؟ یعنی سوچو اللہ کے نبی کتنا سادہ رہتے تھے، اللہ کے نبی کی سادگی کتنی تھی کہ اللہ کے نبی کے سادگی کی وجہ سے، جیسے عام دوسرے لوگ رہتے ہیں اللہ کے نبی بھی ویسے ہی رہتے تھے کہ مدینہ والوں کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ چاروں میں سے اللہ کا نبی کون ہے۔ تو اس کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کے سر کے اوپر کیا فرما دیا؟ سایہ کر دیا اپنی چادر سے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ جن کے سر پہ انہوں نے چادر کا سایہ کیا ہوا ہے وہ اللہ کے نبی ہے۔ اور یہ واقعہ ہم مسلمانوں کے لیے عبرت ہے۔ جیسے ہمارے آج کے زمانے میں دینی اور دنیاوی دونوں لائن کے جو مسلمان ہیں وہ اپنی ایک الگ پہچان بنانا چاہتے ہیں، الگ سے اپنی ایک شناخت بنانا چاہتے ہیں کہ بھائی میرے کپڑے
میرا لائف اسٹائل, میرا رہن سہن لوگوں سے الگ ہونا چاہیے, مجھے لوگوں نے دیکھتے ہی پہچان لینا کہ یہ ہمارے اکابر صاحب آ رہے ہیں بول کے. تو اس کے لیے آج مسلمانوں میں بھی بہت سارے دینی لائن سے بھی آپ دیکھیں گے بہت سے لوگ اپنی الگ شناخت, ان کو عام لوگوں کے جیسا رہنے میں جو ہے مطلب عام لوگوں کے جیسی ٹوپی نہیں پہنیں گے, عام لوگوں کے جیسے کپڑے نہیں پہنیں گے, کپڑے ہوں گے اس کے اوپر شیروانی ہوں گی, جوتا ہوگا تو الگ اسٹائل کا ہوگا, ٹوپی ہوں گی تو الگ اسٹائل سے ترا اس کا چھت کو ٹچ دے رہا ہے. کیوں؟ پہچاننے میں آنا, سادگی اختیار کرنے کو تیار نہیں ہے, پہچاننے میں آنا یہ کچھ الگ مخلوق ہے بول کر. اور دنیاوی لائن سے بھی آپ دیکھو, بھلے گھر میں کھانے کو جواری باجری نہ ہو لیکن روزانہ استری کے کپڑے چاہیے, کرتا چاہیے, اس کے اوپر وہ قوالوں کے جیسا جو رہتا نا بغیر آستین کا, کیا بولتے اس کو, وہ بھی پہننے کو کوٹ چاہیے. اس کے علاوہ آج کل تو جو جن لوگوں کو پڑھاری اور لیڈر بننے کا شوق ہے ان کا اپنا ایک اسٹائل ہے, گلے کے اندر سونے کی چین چاہیے, چاروں ہاتھوں میں جو ہے ہاتھوں کے چاروں انگلیوں میں الگ الگ ٹائپ کی انگوٹیاں چاہیے. بھلے گھر کے اندر کھانے کو کچھ نہ ہو, پیندے کے نیچے بلٹ چاہیے. بولے یار میں اسپلینڈر پہ اور عام بائک کے اوپر اگر جاؤں گا محلے میں اثر کیسا پڑے گا, کیونکہ اگلے الیکشن میں تو کھڑے رہنے کا ہے مجھے. تو محلے والوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس کو اب ہم لیڈر بنانے والے ہیں پہلے سے ہی اس کی پوزیشن کیسی ہے. بھائی سر پہ قرض بازاری ہو چکی ہے, لوگ گھروں پہ چکر مار مار کے پریشان ہو گئے, لیکن جو پوزیشن ہے اس کو کیسا کرنے کا ہے, مینٹین کر کے رکھنے کا ہے. بولے اپنے کو اماں جان چلا کے پریشان ہے, گوشت لے کے آ, گوشت لے کے آ. کہاں سے گوشت لانے دیں گا خالہ, وہ گوشت والے کا پہلے ادھار ہو چکا ہے, اس کے اوپر گوشت والے کو منہ دکھانے کی اوقات نہیں رہی. پر پوزیشن میری برابر رہنا چاہیے مارکیٹ کے اندر. نہ وہ سونے کی چین بیچنے کو تیار ہے, نہ ہاتھوں میں کہ وہ پاؤنڈ ڈجن انگوٹیاں بیچنے کو تیار ہے, نہ بلٹ بیچنے کو تیار ہے. اللہ حفاظت فرمائے. تو یہ آج کے مسلمان کا حال ہے, چاہے دینی ہو یا دنیاوی ہو. دینی لائن سے بھی کہ میری ایسی پوزیشن ہو, سارے لوگوں میں نے کیسے نظر آنا چاہیے. اور جو اوریجنل اللہ والے رہیں گے آپ کو ان میں یہ چیز نہیں نظر آئیں گی. میں آپ کو مثال دے کر بتاتا ہوں. ہمارے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ لنگی اور بنین پہن کر مسجد کے اندر کھراٹا مارا کرتے تھے, تو لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا چلتا تھا پورے مہاراشٹر کے امیر ہے, ذمہ دار ہے, اور پوری دنیا میں جن کا بیان سنے جا رہا ہے, جن کی باتیں سنی جا رہی ہے, اس انسان کی سادگی کا یہ عالم ہے. عام لوگوں کے جیسا, جیسے مسجد کے اندر صفائی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اس طریقے کے کپڑے وغیرہ. ہمارے مولانا ٹوپی تو اتنی سادی رہتی تھی, وہ ٹوپی کو خریدنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کسی ٹیلر کو جا کر بولو بھائی میرے کو ذرا ویسی 2 پلی کی ٹوپی بنا کر دے دے, میں سمجھتا ہوں فری میں بنا کر دیں گا, مفت میں, پیسے بھی نہیں لگیں گے ویسی ٹوپی بنانے کے لیے. یہ ہمارے حضرت مولانا کی سادگی تھی. اور ان کے علاوہ بھی آپ دیکھو ہمارے دوسرے بھی جو اکابر ہے, حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے ہاتھوں سے نظام الدین کے جو بیت الخلاء ہے رات کے اندھیرے میں اس کو صاف کیا کرتے تھے. اور آج کے زمانے میں بھی اگر آپ دیکھیں گے ہمارے حضرت جی مولانا سعد صاحب کی بھی جو سادگی ہے, ان کی سادگی بھی اگر آپ دیکھیں گے, جیسے ہم اور تم عام لوگ کپڑے پہنتے ہیں ان کے کپڑے بھی آپ کو ویسے نظر آئیں گے. میری تمہاری جو ٹوپی ہے میں سمجھتا ہوں ان سے زیادہ مہنگی ہوں گی, اتنی سادگی ان کے اندر ہے. حالانکہ پورا عالم ان کے ایک حکم پہ کام کر رہا ہے, پورے عالم کا ذمہ دار ہونے کے باوجود اتنی سادگی زندگی کے اندر ہونا, یہ اللہ کے ولی ہونے کی نشانی ہے. کیا ہونے کی نشانی ہے بھائی؟ تو جو اوریجنل اللہ والے ہوں گے. اور ہمارے اکابر میں, اکابرین دیوبند میں بھی آپ کو ایک بہت بڑی تعداد ایسے ہمارے علماء کی, ہمارے بزرگوں کی, ہمارے بڑوں کی ملیں گی. میں نے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ پڑھا تھا. پنجاب کے علاقے میں وہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے, ایک سردار جی سامنے بیٹھے ہوئے تھے. وہ سردار جی اٹھے, انہوں نے بولے یار میں ذرا بیت الخلاء کو جا کر آتا ہوں. ٹرین کے بیت الخلاء میں گئے, فوراً واپس آ گئے منہ کو کپڑا لگا کر. حضرت مولانا جو اس وقت میں دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے, حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ,
اور صرف دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث نہیں تھے، لوک سبھا کے ممبر آف پارلیمنٹ بھی تھے، اور وہ بھی پرماننٹ تھے۔ ان کو لائف ٹائم کے لیے جو بھی اس زمانے کے اندر فریڈم فائٹرز تھے، جب تک وہ زندہ رہیں گے ان لوگوں کو اس زمانے میں یہ ممبرشپ دی گئی تھی، پرماننٹ ممبر آف لوک سبھا، لائف ٹائم کے لیے۔ دونوں چیزیں دیکھ، تو ایک طرف تو دینی اعتبار سے بخاری شریف پڑھا رہے ہیں، اور دنیاوی اعتبار سے کیا ہے بھائی؟ ایم پی ہے۔ حضرت شیخ الاسلام اٹھے، وہ بیت الخلاء میں گئے، ان کے پاس میں ایک لوٹا تھا، اس کو پانی سے بھر کے انہوں نے پورے بیت الخلاء کو صاف کیے، اس کی پوری گندگی کو دور کیے، اور دور کرنے کے بعد جب وہ بیت الخلاء ایک دم فریش ہو گیا، ایک دم صاف ستھرا ہو گیا، اس کے بعد واپس آئے اور سردار جی سے یہ کہا، سردار جی اب جا کر دیکھو، شاید وہ کچھ بہتر آپ کو نظر آئے گا۔ وہ سردار جی کو بیچاروں کو جو ہے پیٹ کے اندر تکلیف تھی، جلدی سے اٹھے، وہ گئے بیت الخلاء میں، فوراً وہ اپنی ضرورت سے فارغ ہوئے، آنے کے بعد سردار جی کی آنکھوں میں آنسو تھے، کہنے لگے مولوی صاحب، اگر جس اسلام کی دنیا کے اندر بات کی جاتی ہے، وہ اسلام آج جو میں نے آپ کی زندگی میں دیکھا ہے، واقع میں بھی اسلام کی حقانیت میرے دل کے اندر جگہ کر چکی ہے، واقع میں بھی آپ نے مجھے آج سبق دے دیا کہ یہ اسلام کی تعلیم ہوتی ہے، اسلام یہ سکھاتا ہے اللہ کی مخلوق کے کام آنا، اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچانا۔ آج آپ نے میرا دل جیت لیا، مجھے اب آپ اپنے ہاتھ پر ایمان مسلمان بنا دیجیے۔ اور وہ شخص چلتی ٹرین کے اندر ایمان میں داخل ہو گیا۔ ہمارے بزرگوں کی سادگی یہ ہوا کرتی تھی، تو اللہ کے نبی جب مدینہ میں داخل ہو رہے تھے، اتنی سادگی تھی، اتنی سادگی تھی، حضرت ابو بکر کو آپ کے سر کے اوپر چادر لے کر جو ہے ایسے پھیلانا پڑا، تاکہ مدینہ والے جو ہے ان کو پتہ چل سکے ان میں سے اللہ کے نبی کون سے ہے۔ الگ سے کوئی لباس نہیں تھا، الگ سے کوئی کپڑے نہیں تھے، سادگی کا یہ عالم۔ اب مدینہ میں جب داخل ہوئے، مدینہ کی وہ معصوم بچیاں ترانے پڑھ رہی ہے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع ما دعا للہ وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع۔ اور اللہ کے نبی جو ہے قباء میں داخل ہو گئے۔ اللہ کے نبی جب قباء کے اندر تھے، آپ نے قباء میں قیام فرمایا، اور قباء میں قیام کرنے کے بعد 3 دن تک اللہ کے نبی کا قباء میں قیام رہا، اور جس جگہ پہ اللہ کے نبی نے قیام فرمایا تھا، اسی جگہ پر آج مسجد قباء تعمیر کی گئی ہے۔ 3 دن تک اللہ کے نبی اس جگہ پہ رکے رہے، اور آپ جو ہے وہاں پہ نمازیں پڑھتے رہے۔ تو اسی لیے یہ بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے، جو لوگ بھی حج یا عمرے کے لیے جائے، اور جتنے دن آپ مدینے میں رہے، فجر کی نماز مسجد نبوی میں پڑھ کر پیدل مسجد قباء تک جانا، اور مسجد قباء میں اشراق کی نماز پڑھنا، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ جب بھی آپ کبھی حج اور عمرے کے لیے جائیں گے تو بولو انشاءاللہ اس سنت پہ ضرور عمل کریں گے۔ اور مسجد قباء زیادہ دور نہیں ہے، مسجد نبوی سے مسجد قباء بالکل بہت قریب میں ہے وہاں سے، یعنی آپ فجر پڑھ کے نکلو گے تو اشراق تک وہاں پہنچ جائیں گے، تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں فجر اور اشراق کے بیچ میں جو ہے کتنا کم ٹائم ہوتا ہے۔ تو جہاں پہ اللہ کے نبی نے قیام فرمایا تھا، اور مسجد قباء کے بالکل سامنے ایک کنواں بھی ہے، جس کنویں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیا کرتے تھے۔ آپ کبھی وہاں پہنچو تو ابھی تو گورنمنٹ نے اس کے اندر پانی کی موٹر وغیرہ لگائی ہوئی ہے، لیکن باہر آپ کو نل پر وہ پانی مل جائے گا پینے کے لیے، برکت کے لیے ہم وہ پانی بھی پیے جس کنویں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی نوش فرمایا تھا۔ مدینہ میں ہر چیز آج بھی ویسی ہی محفوظ ہے، یاد رکھو۔ جتنے واقعات اب میں آپ کو آگے سناؤں گا، ابھی تک مکہ کے جو سنائے، آگے مدینہ کے بھی جو بتاؤں گا، ہر چیز وہ کنواں آج بھی موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قباء سے پھر 3 دن آپ نے قیام کیا۔ 12 ربیع الاول سن 14 نبوی کو اب اللہ کے نبی قباء سے مدینہ کے لیے روانہ ہوئے۔
اور جس دن اللہ کے نبی قبا سے مدینے کے لیے روانہ ہو رہے تھے اسی دن حضرت علی کرم اللہ وجہہ وہ بھی مکہ سے چلے اور اللہ کے نبی کو وہاں پہ آ کے بھی نہیں گئے. اس لیے کہ جو لوگ ہر جمعہ کی سیرت سنتے ہیں ان کو یاد ہوگا، میں نے بتایا تھا اس سے پہلے کہ اللہ کے نبی نے حضرت علی کے ذمے یہ ذمہ داری دی تھی، بھائی مکہ والوں کا یہ کسی کا سونا ہے، یہ کسی کا چاندی ہے، یہ کسی کے پیسے ہیں، ان کو واپس کرنا. تو وہ 3 دن مکے میں رکے رہے. 3 دنوں میں انہوں نے جس کا جو تھا اس کے حوالے کر دیا. کسی کا سونا تھا، کسی کا چاندی تھا، کسی کا قرض تھا، مطلب جس کا جو پیسہ تھا. اس واقعے سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے نبی اگر کسی کا قرض اپنے ذمے ہے، کسی کے پیسے اپنے کو دینے کا ہے، اس کے بارے میں کتنے فکر مند رہا کرتے تھے. ایک آدمی کو یعنی سگے اپنے چچیرے بھائی کو وہاں پہ چھوڑ کر کہ لوگوں کی جس کی امانت ہے اس کو پہنچانا اور اس کے بعد مکہ سے کہاں آنا بھائی؟ مدینہ آنا. یہ ہمارے نبی کی زندگی تھی. اور ہمارے آج کے زمانے میں یہ حال ہو چکا ہے کہ اگر کسی کا قرضہ ہمارے ذمے ہے، کسی کو پیسے ہم کو دینا ہے، تو انسان اپنا پہلے تو فون بند کر کے رکھ دیتا ہے، یا تو اس کا نمبر بلاک کر دیتا ہے، یا تو پھر اس کے گھر کے سامنے سے آنا جانا بند کر دیتا ہے. کیوں؟ قرضہ دینے کا ہے بولے یار اس کا. اور اگر مانگنے والا تقاضا کرے تو پھر اس کے ساتھ میں لڑائی جھگڑے شروع کر دیتا ہے. ارے دے رے نا تمہارا اکیلے کا تھوڑی قرضہ ہے، اور بھی لوگوں کا دینے کا ہے بولے ہم کو. مر رہے تھوڑی ہم دے دیں گے بابا قبر میں جانے سے پہلے بولے تمہارا تم کو. یہ آج کے مسلمان کا حال ہے. اور مسلمانوں کے یہی معاملات خراب ہونے کی وجہ سے کوئی بینک مسلمانوں کے محلے میں کسی کو ہوم لون دینا نہیں چاہتا، کسی کو کار لون دینا نہیں چاہتا. کیوں؟ بولے یار مسلمانوں کے معاملات ایسے ہیں. یہ آج کے زمانے کے مسلمانوں کے معاملات ہے. اور میں آپ کو کس کے معاملات بتا رہا ہوں؟ ارے بھائی بولو نا. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ ہمارے نبی، اچھا چلو مجھے آپ یہ بتاؤ، اگر ہمارے نبی حضرت علی کو بھی ساتھ میں لے کر مکہ سے مدینہ چلے جاتے تھے تو مجھے آپ یہ بتاؤ کچھ فرق پڑتا تھا کیا بھائی؟ کچھ فرق پڑتا تھا؟ قرضے والوں کو تو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ یہ کہاں پر چلے گئے. لیکن ہمارے نبی کو مکہ والے ایسے ہی امین اور صادق کے نام سے نہیں پکارتے تھے. آپ میں وہ صفت تھی کہ مکہ چھوڑنے سے پہلے سگے چچیرے بھائی کو جو بعد میں آپ کے داماد بنے ان کو آپ نے چھوڑا مکہ میں. حالانکہ یہ بھی ڈر تھا کہ ابو جہل اور مشرکین مکہ وہ سگے چچیرے بھائی کو قید بھی کر سکتے تھے کہ جب تک اللہ کے نبی واپس نہیں آتے ہم تجھے چھوڑیں گے نہیں. جان جانے کا خطرہ تھا، پھر بھی آپ نے اپنے سگے چچیرے بھائی کو مکہ میں اس لیے چھوڑا کیونکہ اللہ کے نبی یہ نہیں چاہتے تھے کہ میرے مکہ سے جانے کے بعد مکہ کے اندر کوئی بھی میرے بارے میں یہ کہے کہ یہ ہمارے پیسے لے کر بھاگ گئے. آپ کو اپنی ذات کی اتنی فکر ہوتی تھی. اور چونکہ ہمارے زمانے میں ہم کو کوئی فرق پڑتا نہیں، کس نے کتنا بھی ہمارے بارے میں بولا تو کوئی، کیونکہ ہم کیریکٹر لیس ہو چکے ہیں آج کے زمانے کے مسلمان، ان کو فرق ہی نہیں پڑتا، ان کے اندر کی غیرت ختم ہو گئی بھی ہے. کسی سے قرض لے کے اس کو واپس نہیں دینے کا، گاڑی کسی کی خریدنے کے بعد میں جو ہے اس کے ہفتے برابر سے نہیں بھرنے کا، کسی کا گھر کرائے سے لے کے چند سالوں کے بعد اسی پہ قبضہ کر کے بیٹھ جانے کا. کوئی کتنا بھی کچھ بھی بولو اس پہ اثر اس لیے نہیں ہو رہا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر کی غیرت کیا ہو چکی ہے بھائی؟ ختم ہو چکی ہے. اور وہ ہمارے نبی تھے، ان کو اپنی غیرت کا خیال تھا کہ میرے پیٹھ پیچھے کسی نے میرے بارے میں ایک لفظ بھی یہ بولنا نہیں چاہیے کہ یہ آدمی تو خود مکہ چھوڑ کر چلے گیا اور جاتے جاتے ہمارے پیسے بھی کیا کر کے گیا؟ لے کر گیا. تو سگے چچیرے بھائی حضرت علی کو آپ نے وہاں پر چھوڑا اور حضرت علی 3 دنوں تک ان کے پاس میں وہ پوری لسٹ تھی مکے والوں کی، ان کی جس کی جو امانتیں تھی،
کسی کا سونا تھا اس کو سونا دیا، کسی کا چاندی تھا اس کا چاندی دیا، کسی کے پیسے تھے دینار اور درہم اس کے حوالے کیے، اور پھر 3 دن کے بعد حضرت علی وہ مکہ سے روانہ ہوئے اور قبا میں جا کے اللہ کے نبی سے ملے۔ یعنی جس دن اللہ کے نبی قبا سے مدینے کے لیے روانہ ہو رہے تھے اسی دن حضرت علی اللہ کے نبی سے ملے اور پھر وہ پورے قافلے کے ساتھ میں مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ تو یہ تاریخ تھی 12 ربیع الاول سن 14 نبوی، یعنی نبوت کا یہ 14واں سال تھا۔ اب یہاں سے آپ کو ایک چیز یاد رکھنا ہے، اللہ کے نبی نے جس دن قبا سے مدینے کے اندر اللہ کے نبی داخل ہوئے اس دن سے ہمارا نیا اسلامی سال شروع ہوتا ہے۔ کیا شروع ہوتا ہے بھائی؟ اسلامی سال۔ یہ جو کیلنڈروں کے اوپر ہم دیکھتے ہیں نا، جیسا ابھی آج جو ہے ہمارا 1441 ہجری چل رہا ہے۔ کتنے چل رہا ہے؟ 1441 ہجری ہے یہ ہمارا۔ تو یہ جو 1441 ہجری ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی ٹھیک آج سے 1441 سال پہلے قبا سے مدینے کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ اس دن سے یہ ہمارا نیا سال شروع ہوتا ہے۔ اچھا، مہینے جو ہے یہ مہینے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے مہینے اور تاریخ کے اندر۔ مہینے اور تاریخ وہی ہے جو اللہ کے نبی بننے سے پہلے عرب کے اندر رائج تھے۔ یہ عربوں کے پرانے مہینے ہیں، یہ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاول، جمادی الاخر، رجب، شعبان، رمضان وغیرہ، یہ جتنے بھی مہینے ہیں مہینوں کے جو نام ہے یہ اسلام سے پہلے کے نام ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ صرف نیا سال شروع ہوا اور اسے ہم لوگ ہجری کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں بھائی؟ ہجری کہتے ہیں۔ یہ جو ہمارا ہجری سال ہے جس کو ہم لوگ ہجری سال کہتے ہیں، یہ وہی ہجرت سے شروع ہوتا ہے۔ جس دن اللہ کے نبی قبا سے مدینے میں داخل ہوئے اس دن سے ہمارا یہ نیا سال شروع ہوتا ہے۔ اور وہ جمعہ کا دن تھا۔ کون سا دن تھا بھائی؟ جمعہ کا دن تھا۔ اور پیدل اللہ کے نبی قبا سے جب مدینے کے لیے نکلے، مطلب قبا ابھی تو مدینے کا ایک محلہ ہے، تو درمیان میں جمعہ کا وقت ہو گیا، زوال کا وقت۔ تقریباً صحابہ کی جو جماعت تھی وہ سینکڑوں کی تعداد میں تھی، مکہ کے پورے مہاجرین تھے، مدینہ کے سارے انصار تھے۔ تو مدینہ اور قبا دونوں کے بیچ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک ابن عوف کی جو جگہ تھی اس جگہ کے اوپر مسلمانوں کو پہلی جمعہ کی نماز پڑھائی۔ یعنی ہمارا اسلامی سال کا وہ ہجری سال کا پہلا دن تھا، وہ جمعہ کا دن تھا۔ اس دن 12 ربیع الاول تھی اور اسی دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کیا پڑھائی بھائی؟ پہلی جمعہ کی نماز۔ ہاں، اب میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں گا، یہ بات یاد رکھنا۔ مدینہ کے اندر، مدینۃ المنورہ کے اندر ایک مسجد ہے، اس کا نام ہی مسجد جمعہ ہے۔ کیا نام ہے بھائی وہ مسجد کا؟ مسجد جمعہ۔ جس جگہ پر اللہ کے نبی نے دنیا کا پہلا جمعہ پڑھایا تھا اس جگہ پر آج ایک عالی شان مسجد تعمیر کر دی گئی ہے۔ تو آپ اگر حج کے لیے یا عمرہ کے لیے جاؤ گے اور مدینہ پہنچو گے تو بولو مسجد جمعہ کی زیارت کرو گے یا نہیں کرو گے؟ بالکل مسجد نبوی کے پیچھے ہے وہ، ایگزیکٹ مسجد نبوی کے پیچھے۔ یعنی آپ اگر مسجد نبوی کے پیچھے آؤں گے تو آپ کو وہاں سے مسجد جمعہ کے مینارے اور گنبد وغیرہ نظر آئے گا، پیدل آپ وہاں تک جا سکتے ہیں۔ پہلا جمعہ مسجد جمعہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلا جمعہ آپ نے جو ہے مسلمانوں کو پڑھایا، اور وہ پہلا جمعہ پڑھانے کے بعد پھر اللہ کے نبی کا جو قافلہ تھا وہ قافلہ مدینے کے اندر اب داخل ہوا۔ اب مدینہ میں جب یہ پورا قافلہ داخل ہوا اللہ کے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے کے بڑے بڑے سردار دوڑتے ہوئے آئے، اللہ کے نبی کے اونٹ کی جو نکیل تھی اس کو پکڑ کے اپنے گھر کی طرف لے جانے لگے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بھائی کیا کرتے ہو؟ کہا اے اللہ کے نبی آپ ہمارے شہر میں آئے ہیں تو آپ ہمارے مہمان رہو گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بھائی میں اللہ کا نبی ہوں، آپ کے شہر میں اپنے مرضی سے نہیں آیا ہوں، کس کے حکم سے آیا ہوں؟ اللہ کے حکم سے آیا ہوں۔
تو میری مہمان نوازی کون کرے گا یہ بھی کس نے طے کیا ہوا ہے؟ اللہ نے طے کیا ہوا ہے۔ اونٹنی کی نکیل چھوڑ دو، اس کو اللہ کی طرف سے حکم ملا ہوا ہے، جہاں کا حکم ملا ہے اونٹنی برابر اسی کے دروازے پہ جا کر بیٹھے گی۔ اب وہ سینکڑوں کا مجمع اونٹنی کے پیچھے۔ اچھا، میں نے آپ کو پچھلے جمعہ کو وہ اونٹنی کا نام بھی بتایا تھا، اس کا نام تھا قصوا۔ کیا نام تھا بھائی؟ قصوا۔ اور قرآن میں اللہ کے نبی کے جانوروں میں سے صرف یہ ایک جانور ایسا ہے جس کا باضابطہ نام ہے قرآن کے اندر، 10ویں پارے میں اس کا نام آیا ہے، اس اونٹنی کا۔ تو وہ قصوا جو تھی اس کو حکم ملا ہوا تھا۔ اب سب لوگ چل رہے ہیں، تمنا کر رہے ہیں اللہ کے نبی کی اونٹنی جو ہے وہ ہمارے مکان کے دروازے کے اوپر آئے، لیکن جس جگہ پر آج مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تعمیر ہے اس کے بالکل قریب میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا۔ اونٹنی وہاں پر پہنچی اور اس نے ادھر ادھر دیکھا اور حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان کی طرف چہرہ کر کے اس خالی میدان میں وہ اونٹنی بیٹھ گئی۔ جیسے ہی وہاں پر بیٹھی، حضرت ابو ایوب انصاری کا مکان بالکل قریب تھا، دوڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے اللہ کے نبی کے اونٹنی کی نکیل پکڑ کر کہا، اے اللہ کے نبی، اس جگہ سے سب سے قریب میں جو مکان ہے وہ میرا ہی مکان ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب ہم تمہارے ہی مہمان رہوں گے، اس لیے اللہ نے ان حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کا موقع عطا فرمایا۔ اور ایک بات خالی حضرت ابو ایوب انصاری کے بارے میں بول کر اب بات ختم ہوگی۔ یہ حضرت ابو ایوب انصاری تقریباً ان کی عمر 150 سے 200 سال ہو گئی تھی۔ حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں، بعد میں انہوں نے سارے صحابہ کی خلافت دیکھے، تقریباً 150 کے اوپر ان کی عمر، اور بوڑھے ہو چکے تھے، چلنے کی طاقت نہیں، بستر پہ لیٹے ہوئے تھے چارپائی کے اوپر۔ اور پتہ چلا ایک قافلہ جو ہے وہ ترکی، اس زمانے میں اس کو قسطنطنیہ کہتے تھے، اس کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے بندو، میرے بدن میں اونٹنی پہ بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے، لیکن مجھے اونٹنی سے باندھ دو تاکہ میں بھی تمہارے ساتھ چل سکوں، اس لیے کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا تھا جو لشکر قسطنطنیہ کی طرف روانگی کرے گا وہ جنتی لشکر ہوگا۔ آپ سوچو صحابہ کے جذبات کیسے تھے۔ اور یہ ابو ایوب انصاری جن کو میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا موقع ملا، ان کی قبر آج بھی ترکی کے اندر ہے۔ اب یہ باقی کی باتیں انشاءاللہ اگلے جمعہ کو بیان ہوں گی۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لے بھائی۔ اب جن کی سنتیں باقی ہے وہ ساتھی سنتیں پڑھ لے اور آگے آگے بڑھتے جائیں۔